الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضل وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين سورہ بقرہ کا یہ 5واں رکوع ہے اور اس میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انسان کا جو مقام اور مرتبہ ہے جو اس کی حیثیت ہے وہ معین کی ہے اور اس کے ساتھ علم کا جو مقام ہے وہ بتایا ہے۔ آج اس حوالے سے میں حیات ملی کا جو اہم موضوع ہے کہ عام طور پر جو گفتگو ہوتی ہے تو اس میں خلافت اور جمہوریت گڑبڑ کر دی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، خلافت جو ہے وہ اور شے ہے، جمہوریت اور شے ہے، جمہوریت میرا کفر ہے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، اسلامی جمہوریت اور شے ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے کیا؟ اس حوالے سے میں نے ان آیات کی تلاوت کی کہ آج اس کو سمجھیں گے اور اس کے ساتھ ہم سورہ ذاریات کی جو آیت ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر اپنی بندگی کے لیے، ان کو پیدا اپنی بندگی کے لیے کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں ایک انسان جو ہے بنانے والا ہوں، یعنی جو فرشتوں سے کہا بھی بنایا بھی نہیں تھا تو پہلے سے بتا دیا کہ بنا اس لیے رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے اِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خلیفہ کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اور فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِیہا مَن یُفْسِدُ فِیہا کیا تو اس میں اس کو بنائے گا جو کیا کرے گا مَن یُفْسِدُ فِیہا وَیَسْفِکُ الدِّمَاء جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور اس کی ضرورت بھی کیا ہے؟ تیری تسبیح، تیری حمد و ثنا، تیری نمازیں تو ہم پڑھ رہے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی طواف میں ہے، کوئی قیام میں ہے، ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں، ہم تیری تسبیح و تحلیل میں، تیری تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ اور سکھائے آدم علیہ السلام کو کچھ نام کُلَّہا کل کے کل ان سب میں کچھ نام ایسے تھے جو کل کے کل اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے انہیں نام سکھا دیا۔ اب وہ نام کیا تھے؟ اس میں مفسرین نے بڑا کچھ لکھا ہے کہ آج کی سائنسی ایجادات تھی، نیک لوگوں کے نام تھے، اولیاء اللہ کے تھے، انبیاء کے تھے، جو بھی تھا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ پھر انہیں پیش کیا فرشتوں پر۔ فَقَالَ أَنبِئُونِی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ اور فرشتوں سے کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ذرا بتاؤ نا کہ ان ناموں کو جو میں نے انہیں دیے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں جو دنیاوی علم تھا یہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا، یہ نسل آدم کی میراث ہے اور یہ اس طرح انسانی ذہن کے اندر رکھ دیا گیا جس طرح اخروٹ کا بیج، پورا اخروٹ کا درخت جو ہے 40 فٹ کا ایک اخروٹ کے بیج میں ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے اتنا چھوٹا سا بیج ہے کھیرے کا، لیکن اس میں سے کھیرے کی
اوپر کھیرے لگتے ہیں، تو سارا کچھ کس سے نکلتا ہے؟ بیل سے، چھوٹے سے بیج سے وہ بیل نکلتی ہے۔ اسی طرح جتنا دنیاوی علم ہے یہ انسان کے جو دماغ سے نکلتا ہے یہ بیج ہے، اور یہ بیج حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں عقل میں رکھ دیا کہ آپ کی نسل میں سے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، آپ کی نسل میں سے جو بھی اس عقل کو استعمال کرے گا اس بیج کی بڑھوتری ہوگی، اس میں پھل اور پھول لگیں گے، ایجادات ہوگا۔ قالوا سبحان اللہ، تو فرشتوں نے کہا اللہ سے کہ اللہ پاک ہے تو، لا علم لنا، ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے، ہم کوئی علم نہیں رکھتے، الا ما علمتنا، سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں علم دیا ہے، تو نے ہمیں کوئی ہواؤں کا علم دیا، ڈیوٹی لگائی ہے، ہمیں ہواؤں کا علم ہے، کوئی جنت پر ڈیوٹی میں جنت کا علم ہے، کوئی پہاڑوں پر ڈیوٹی پر ہے پہاڑوں کا علم ہے، ہمارے پاس تو وہ علم ہے جو تو نے ہمیں دیا ہے، یہ نئی مخلوق تو بنانے والا ہے، اس کا تو ہمیں کوئی علم نہیں، اور جو چیزیں تو کہہ رہا ہے اس کو بتائیے ہمیں تو وہ بھی بتا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہے جاننے والا اور حکمت۔ اب یہ حکمت کے حوالے سے ہماری پہلے جمعے کی گفتگو جو تھی اس کے ساتھ جڑ گئی پچھلے میں کہ تو ہے جاننے والا بھی اور حکمت والا بھی، تیرے سارے کام حکمت کے تحت ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اصل میں وہ پورا رکوع نہیں پڑھ رہا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک طرف تو بتایا کہ میں اسے خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ وہ ہوتا ہے جسے اپنے اختیارات دے جاتے ہیں، کہ جب میں اختیارات دے رہا ہوں تو خالی اختیار نہیں دے رہا، اسے علم بھی دے رہا ہوں۔ تمہارے سامنے ایک چیز ہے کہ میں اسے اختیار اگر دوں گا تو اختیارات غلط بھی استعمال ہو سکتے ہیں، دیکھیں نا ہم اپنے اختیار کسی ممبر کو دیتے ہیں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی کا ہو، صوبائی اسمبلی کا ہو، تو وہ اپنے اختیارات صحیح استعمال کرے یا غلط یہ اس پر ہوتا ہے، جہاں صحیح استعمال کر سکتا ہے وہاں غلط بھی کر سکتا ہے۔ تو فرشتے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ تو انسان کو اختیار دے گا، یہ جو نئی مخلوق بنائے گا تو یہ اندیشہ ہے کہ یہ اختیارات غلط استعمال کریں گے، یہ خون بھی بہائیں گے، یہ فساد بھی کریں گے۔ اب پہلا سوال تو یہاں یہ پیدا ہوا کہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ یہ فساد کریں گے؟ ابھی تو اللہ نے بنایا ہی نہیں تھا، تو فرشتوں نے کہا کہ یہ فساد کرے گا۔ دو باتیں جو میں نے کہی، ایک تو یہ تھا کہ فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ جو با اختیار مخلوق ہوگی اللہ کے علاوہ تو اختیارات غلط استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں بھی اصول کیا ہے، اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ، اگر کسی کے پاس اختیار ہوگا تو اس کا اندیشہ ہے کہ غلط بھی ہو جائے گا، فیصلہ جج کرے گا تو ہو سکتا ہے غلط بھی ہو جائے گا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی چلاک آدمی چرب زبان میری عدالت سے بھی غلط فیصلہ لے جا سکتا ہے، اور وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ زمین کا ٹکڑا مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا تو جائز ہے، اگر وہ ناجائز تھا اس نے چرب زبانی سے غلط دلیلیں لے کر حاصل کیا ہے تو وہ قیامت کے دن اس کے سر پر رکھا جائے گا، چاہے میں نے کیوں نہ لیا، تو فیصلے کا تو انکار ہوتا ہے کہ غلط ہو گیا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ انسانوں کے اس زمین پر پیدائش سے پہلے جنات تھے، کہتے ہیں کہ یہ زمین داری کرہ تھی اور نار سے کیا بنے تھے؟ جن، آگ سے بنے، تو یہاں ان کی حکومت تھی، اور یہ جو جن تھا عزازیل جو ابلیس بنا اور شیطان بنا، اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی اور اس زمین کے اوپر جو جنوں کی بغاوت تھی اس کو کچلا اور اللہ کی حاکمیت قائم کی۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام فرشتوں میں کر دیا، اور کہتے ہیں اس کے چپے چپے پر اس نے سجدے بھی کیے، وہ اتنا مقام اس کا بڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مقام دیا۔ تو ایک طرف تو انسان کا یہ مقام اور مرتبہ کہ یہ اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اور دوسری طرف یہ امکان بھی جو ظاہر ہوتا ہے، اور یہ جو فرشتوں نے یہ بات کی کہ آخر اس کی ضرورت کیا ہے، ہمیں تسبیح کرنے والے فرشتوں کی نظر میں اصل میں تسبیح، تحلیل، نماز اس کی اہمیت ہے، تو اس بنیاد پر تو اللہ نے کہا خلافت میں اس علم کی بنیاد پر ہے، وہ ہے فرما برداری۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ خلافت اور جمہوریت میں پھر فرق کیا ہے۔ اصلاً تو جو دو باتیں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ
نمبر 1 حاکمیت اللہ کی، اور یہ جو جمہوریت ہے اسے بھی ہم کہیں گے کہ یہ حاکمیت ہے لوگوں کی، عوام کی حاکمیت، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا، حاکم وہ ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے مختار کو، حکمراں ہے وہی، باقی مقام آز ہے، حاکمیت اللہ کی۔ اور اسی کو قرآن حکیم میں کہا گیا لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے اس اختیار میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، سورہ بنی اسرائیل میں کہتے ہیں وہ اپنی اس بادشاہی میں قطعاً کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں، حاکمیت اس کی، حاکم تو یہ رہتا ہے۔ اب یہاں اس کے مقابلے میں آج کی دنیا میں پرانے لوگ شرک کرتے تھے، اب ذرا شرک سے آگے بڑھ گئی ہے بات۔ آج کی دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب وہ دہریت ہے، جسے کہتے ہیں گاڈ لیس سوسائٹی، بے خدا کی تہذیب۔ لیکن ظاہر ہے کوئی خلا نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، جب کوئی جاتی ہے خدا کو ہٹا دیا تو کوئی چیز ہو جائے۔ اب انسان اصل میں کہہ یہ رہا ہے کہ میں خود خدا ہوں، اس جگہ پر میں خود آ گیا ہوں جس جگہ پر اللہ۔ لہٰذا پہلے وہ مانتا تھا کہ حاکمیت کا اختیار تو اللہ کو ہے، اللہ حکم دے گا، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، لیکن یہ اس کے کچھ چہیتے ہیں ان کی بھی بات ماننی ہے، یہ شرک تھا۔ اب وہ کہتا ہے میں نے کسی کی نہیں ماننی، اب میں خود حکم دینے والا ہوں، اور یہ حاکمیت اس نے کہا سارے انسانوں کے لیے۔ اب یہ جمہور کی حاکمیت اور اللہ کی حاکمیت، ان دونوں میں فرق کیا ہے اور اس کا آپس میں ملاپ کہاں ہے اور ٹکراؤ کہاں ہے، یہ بات آج ہمیں سمجھنی ہے۔ ایک ہے اللہ کی حاکمیت، اللہ اپنی حاکمیت کو اس دنیا میں کیسے نفاذ میں لاتا ہے۔ ایک ہے لوگوں کی حاکمیت جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں، وہ کیسے تنفیذ ہوتی ہے دنیا میں۔ جو لوگوں کی حاکمیت ہے وہ دنیا میں دو طریقوں سے ہوتی ہے، ایک ہے کہ ہر آدمی حاکم ہے۔ جمہوریت کا حاکمیت کا جو تصور ہے کہ عوام کیا ہے، طاقت کا سرچشمہ ہے، طاقت ساری عوام کے پاس ہے، حاکم عوام ہے، اس کے اثرات ہمارے اوپر بھی پڑے، دین کے اوپر، اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر۔ تو جب طاقت عوام کے پاس ہے، حاکم عوام ہے، تو ہندی کی ایک کہاوت ہے کہ تو بھی رانی میں بھی رانی، پھر کون بھرے گا پانی۔ سارے ہی حکمران ہیں، سارے ہی حاکم ہیں، تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ تو اس کا ایک طریقہ تو یہ اختیار کیا گیا کہ لوگ اپنی حاکمیت کا اختیار اپنے نمائندوں کو دیتے ہیں، اپنے نمائندے چنتے ہیں، اور وہ نمائندہ وہ اختیارات لے کر پارلیمنٹ میں جاتا ہے، اور وہ سارے پارلیمنٹ میں مل کر اپنا سربراہ چنتے ہیں، اپنی حاکمیت اسے دیتے ہیں، اور وہ وزیر اعظم کہلاتا ہے۔ اور وہ وزیر اعظم جو ہے پھر پوری عوام کا حاکم ہوتے ہوئے، اس کے نمائندوں کا حاکم ہوتے ہوئے، بلکہ عوام کا نہیں، اس کے نمائندوں کا حاکم ہوتے ہوئے حکم چلاتا ہے۔ اگر تو وہ حکم اللہ اور اللہ کے رسول سے آزاد ہے، کوئی اس پر قدغن نہیں ہے، تو یہ گویا کہ اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں میرا کفر، شرک ہے، اس کی کوئی قبولیت ہمارے دین میں نہیں۔ اچھا، ایک اس کا دوسرا تصور بھی ہے، اسے کہتے ہیں پارلیمانی نظام، کہ لوگ اپنے نمائندے چنے اور وہ نمائندے مل کر اپنا نمائندہ چنے، تو یہ کہلاتا ہے پارلیمانی نظام۔ اچھا، ایک ہے براہ راست، سب کے لیے چنتے، وہ کوئی بھی نمائندہ جو ہے وہ پورے 20 کروڑ عوام چنتے ہیں، 22 کروڑ عوام چنتے ہیں، تو وہ کہلاتا ہے صدر، اسے کہتے ہیں صدارتی نظام۔ اور وہ اپنی پارلیمنٹ بناتا ہے اس بنیاد پر نہیں کہ کوئی جیت گیا یا کوئی ہار گیا، وہ دیکھتا ہے کہ پورے ملک میں قابل آدمی کون ہے، اس کی کابینہ بناتا ہے، اور وہ اپنے احکامات کی تنفیذ کرتا ہے، اپنا حکم چلاتا ہے۔
تو وہ چاہے پارلیمانی نظام ہو چاہے صدارتی نظام ہو، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے بالاتر ہے، اس سے آزاد ہے، تو یہی کفر ہے، یہی شرک ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ اللہ کی حاکمیت دنیا میں کیسے چلتی ہے، اللہ اپنے حکم کی تنفیذ کیسے کرے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی تنفیذ اللہ کے نبی کرتے رہے، اللہ کا نمائندہ بن کر اللہ کے نبی آتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں کہتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی بات مان لی اس نے کیا کر لیا؟ اللہ کی اطاعت کر لی، اللہ کی بات مان لی۔ کیوں؟ رسول تو وہ ہے کہ جو بات کس کی بتا رہا ہے؟ اللہ کی، وہ اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ تو خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ تو جو بھی بات ہے دین کی کہاں سے کر رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، اللہ کی بات ہم تک پہنچا رہا ہے۔ لہذا فرما دیا گیا کہ جس کسی نے بھی رسول کی بات مانی، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آخر یہ رسول نے ہی پیغام دیا، قرآن بھی ہم نے کس کی زبان سے سنا؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے، لیکن یہ دیا کس نے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور یہی وجہ رہی اللہ کے انبیاء کے بعد، بلکہ پیچھے تو رہا ہی معاملہ انبیاء کا رہا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کے اندر اس کے جو نبی ہوتے تھے وہی سیاستدان ہوتے تھے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل میں سیاست کی زمام کار، سیاست کی باغ دوڑ انبیاء کے ہاتھ میں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جو سیاست کے معنی آج بدنام ہو گئے، ہم نے ہر دینی اصطلاح کو بھی پوری طرح سے بدنام کیا۔ سیاست کے اصل معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے مقصد کے لیے تیار کرنا، یہ سیاستدان کا کام ہے۔ سائنس ہوتا ہے تو پرانے زمانے میں سائنس کہتے تھے اس آدمی کو جو گھوڑے کو تیار کرتا تھا، خوب مالش کر کے پرورش کر کے سدا کے جنگ کے لیے تیار کرتا تھا۔ تو سیاستدان وہ آدمی ہے جو اللہ کے مقصد کے لیے انسانوں کو تیار کرتا ہے۔ اور مغرب میں دیکھ رہا تھا کہ ہارورڈ یونیورسٹی والوں نے کہا کہ سیاستدان وہ ہے to allocate values، جو اپنی قوم کو قدریں دے، اچھی قدروں سے دے، سچ و جھوٹ کو ملا کر دے، بلکہ اچھی ویلیو اور اچھی قدریں پیش کرے، اچھی مثالیں پیش کرے، تاکہ قوم اس کے پیچھے ان اچھی قدروں سے چلے۔ لیکن یہاں جو یونانی کے معنی ہیں وہ لے لیے گئے۔ یونانی میں کہتے ہیں پولیٹکس۔ پولیٹکس پتہ کسے کہتے ہیں؟ پولی کہتے ہیں بہت ساری چیزوں کو، جیسے اسلام آباد میں کیا ہے؟ پولی کلینک، وہاں بہت سارے کلینک تھے، یہ دانتوں کا کلینک ہے، یہ دل کا ہے، یہ جلد کا ہے، یہ گردوں کا ہے، یہ ہڈیوں کا ہے۔ ان کلینک کو جوڑ کر انہوں نے اسپتال بنایا اور اس کا نام رکھا پولی کلینک۔ کیا مطلب؟ بہت سارے کلینک یہاں جمع ہوتے ہیں۔ تو یونانی میں کہتے ہیں پولیٹکس، ٹکس کہتے ہیں چہرے کو، پولیٹکس یعنی بہت سارے چہروں والا۔ سیاستدان وہ ہے کہ جس کے چہرے بہت سارے، ایک ہے میرے سامنے ہے، ایک مسجد میں ہے، ایک گھر میں ہے، ایک اسمبلی میں ہے، ایک تقریر کرتے ہوئے، یہ مختلف چہروں والا۔ تو آج زیادہ تر یونانی کی اصطلاح میں پولیٹکس یہ بن گیا، بہت سارے چہروں والا آدمی، اور اسے ہمارے دین میں کہتے ہیں کہ جس کے بہت سارے چہرے وہ منافق، تو منافقت نام کرتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے انبیاء اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تنفیذ کرتے تھے، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ، اور آپ سے یہ خلافت، شخصی سے یہ خلافت جو ہے وہ مسلمانوں کو منتقل، اجتماعی ہوئی، شخصی خلافت ختم ہو کر مسلمانوں کو۔ اللہ کے خلیفہ رہے، جتنے بھی رسول تھے اللہ کے خلیفہ، اور زمانے کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ یہ شکلیں بدلتی رہی۔
شروع میں قبائلی نظام تھا تو جو قبیلے کا سربراہ تھا وہی قبیلے کے لیے خلیفہ تھا. اگر اللہ کی بات مان رہا ہے, اللہ کے رسول کی بات مان رہا ہے اور تو قبیلے کا اللہ کی طرف سے خلیفہ ہے. اور خود انبیاء ہیں اگر اپنے قبیلے کے سربراہ وہ گویا اللہ کی طرف سے بات خلیفہ ہے. پھر ذرا بہت سارے قبیلے بنے, دنیا میں بادشاہی نظام آیا تو جو بھی بادشاہ اللہ کے احکامات کی تنفیذ کرتا رہا, اس کے مطابق احکامات چلاتا رہا, وہی خلیفہ. اس کی بڑی بہترین مثال قرآن حکیم نے دی حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں. اے داؤد, ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے. دنیاوی نظام کے اعتبار سے وہ بادشاہ ہے, لیکن اصلاً کیا ہے, اللہ کے خلیفہ ہے. اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی ایک شکل اور بھی رہی ہے, اگرچہ اہل سنت اس کو نہیں مانتے, ہمارے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن تاکہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. وہ ہے امامت معصومہ, کہ نبی تو اب نہیں آئیں گے لیکن اب کون رہے گا, امام معصوم رہے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ اب دنیا میں جس نے نظام چلانا ہے وہ حق ہے نظام چلانے کا امام معصوم کو. اور معصوم کون ہوتا ہے, جو گناہوں سے پاک. بھائی امام وہ ہوگا کہ جو گناہوں سے پاک ہے, معصوم ہے. اہل سنت کے نزدیک کہتے ہیں یہ خاصہ صرف نبی کا ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہوگا. نمبر 2, وہ کہتے ہیں کہ یہ مامور من اللہ ہے, اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتا ہے امام, اللہ کی طرف سے, حالانکہ وہ صرف اپوائنٹڈ اتھارٹی نبی کی ہوتی ہے. نمبر 3, امام کی اطاعت لازمی ہے, مطلق, جبکہ یہ اطاعت صرف مطلق ہوتی ہے نبی کے. ہاں ایک چھوٹا سا فرق کر دیتے ہیں امام اور نبی کے درمیان وحی کا, وہ کہتے ہیں وحی نہیں آتی, امام پر وحی نہیں آتی, باقی ساری چیزیں وہی نبی والی جوڑ دی جاتی. اچھا, یہ ہمارے ہاں تصور سے پایا جاتا ہے, اس کے بھی بڑے بڑے 3 حصے ہیں. ایک ہے اثنا عشری جو کہلاتے ہیں ہمارے ہاں, اہل حضرات جو ہیں اہل تشیع حضرات, وہ 12 اماموں والے, وہ زیادہ ہے. تو جہاں تک 6 امام ہیں ان پر تو سارے ہی متفق ہیں, تینوں جو ان کے بڑے گروپ ہیں وہ متفق ہیں جو امامت پر متفق ہیں. یعنی ایک جو ہے اسماعیلی جو آقا خانی کہلاتے ہیں, ایک بوری اور ایک یہ اثنا عشری. پہلے 6 امام جو ہے جس پر وہ متفق ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پہلے امام جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضور کے بعد جو ہے پھر امام حسن ہے, پھر امام حسین ہے, پھر امام زین العابدین ہے, پھر امام باقر ہے, اور پھر امام جعفر صادق. امام جعفر صادق کے 2 بیٹوں پر اختلاف ہو گیا. ایک جو ان کے بڑے بیٹے تھے امام اسماعیل, جنہوں نے ان کو امام مانا وہ علیحدہ ہوا, اور ایک جو چھوٹے تھے امام موسیٰ کاظم, وہ امام موسیٰ کاظم کے ماننے والے یہ اثنا عشری کہلاتے ہیں. اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ وہ لکھتے ہیں کچھ لوگ اپنے نام کے ساتھ موسوی, کاظمی, یہ وہ ہیں جو موسوی ہوں, کاظمی ہوں, یہ امام موسیٰ کاظم کے ماننے والے ہیں. جو یہ ماننے والے ہیں نا امام اسماعیل کے, یہ اسماعیلی یا آقا خانی, ان میں آگے جا کر 22ویں امام پر پھر اختلاف ہوتا ہے. یہ جو 12 امام والے ہیں, اس کے بعد امام رضا ہے جو بنو عباس کے دور میں رہے, پھر اس کے بعد یہ امام تقی, امام نقی, یہ سارے امام ہیں, امام حسن عسکری, اور آخری امام ان کے غائب. اور یہ کہتے ہیں کہ جب وہ امام غائب واپس آئیں گے دنیا میں تو وہ اصل میں اپنا حکم چلائیں گے, اس کے انتظار میں ہیں. لہذا عملہ نبی کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ آئیں گے تو ہم دیکھیں گے, ابھی تو امام نہیں. یہ جو دوسرے ہیں اسماعیلی اور بوری, بورو کا میں نے 2-3 جگہ پہ پڑھا. ایک جگہ تھا 32ویں امام ان کے جو ہے اس پہ اختلاف ہوا اور غائب ہو گئے, ایک جگہ تھا 28ویں. لیکن میری کراچی میں ملاقات ہوئی بورو سے, انہوں نے کہا نہیں, ہمارے اصل تو 22 امام تھے, اس پہ 22ویں پہ غائب ہو گئے ہیں, اب وہ آئیں گے. اس کی جگہ ہمارے جو
ہیڈ ہیں یا جنہیں ہم وہ پیر کہتے ہیں، وہ ہیں جو ان کے نائب ہیں، خلیفہ ہیں، اور وہ نظام چلاتے ہیں دنیا میں. اور اس میں وہ جو بمبئی میں برہان الدین صاحب تھے، اب ان کے بیٹے طاہر سیف الدین صاحب وہ دنیا میں ان کے سربراہ. اور طاہر سیف الدین صاحب اس میں بمبئی میں پچھلے دنوں آئے ہوئے تھے کراچی میں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگلا ہمارا مرکز بھی سندھ ہوگا. بمبئی میں ان کے بڑے اثرات ہیں دوسری چیزوں کے اندر. تو یہ امامت کا سلسلہ ان کے ہاتھ چل رہا ہے. آغا خانیوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے امام حاضر ہیں. یہ پرنس کریم آغا خان ان کے اس وقت امام ہیں، اور وہ جو چاہے فیصلہ کر، وہ چاہے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ چاہے نمازیں 2 پڑھو، 1 پڑھو، 1 بھی نہیں ہو. یعنی انہیں اختیار حاصل ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ وہ جو مرضی کرتے ہیں. ہاں البتہ ان کا پھر مسئلہ پیدا ہوگا. میں نے سنا ہے کہ ان کی بھی آگے بیٹی یا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو پھر وہاں بھی آ کر ایک مسئلہ اس دور میں آ کر ان کے یہاں بھی پیدا ہوگا، اور وہ کیسے حل کرتے ہو جائے. لیکن میں نے کہا کہ یہ سارا تصور بھی آپ کے سامنے رہے کہ انبیاء کے بعد یہ جو دین کا ایک حصہ ہے، اس طور پر کہ خلافت کا امام چلائیں گے اور یہ چلائیں گے، یہ بھی ایک بڑا گروہ دنیا میں دیکھا. ظاہر ہے اس سے ہماری وہ مناسبت بنتی نہیں، اور امت مسلمہ کا ایک اپنا تصور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ مسلمانوں کے حوالے کیا. لیکن خلافت راشدہ کی ایک امتیازی حیثیت، خصوصی حیثیت، ایک تو دنیاوی اعتبار سے ہے جو زمانے نے اس وقت تک ارتقا کیا تھا اس کی ہے، اور ایک یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں تمہارا خلیفہ نہیں ہوں، میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں. یہ خلافت راشدہ بھی جو ہے اصل میں ایکسٹینشن ہے، یہ بذات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام رکھا ہے یہ اس کی ایکسٹینشن ہے، اسی کا تتمہ ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت جب لوگ اکٹھے ہوئے حضور کے وصال کے بعد، تو معلوم ہوا کہ خلافت کا فیصلہ کرنے لگے کہ حضور نے بتایا تھا کہ یہ اب امر المسلمین ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، امر المسلمین ہے، وہ ہوگا، اینڈ اس کا یہی ہے. لیکن ابھی الائمۃ من القریش، خلیفہ قریش میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ رہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ عمر ہے تمہارے مابین، یہ عمر کھڑے ہیں، اور اللہ کے رسول جب دنیا سے گئے ہیں تو اس حال میں ان سے راضی تھے انہیں بنا لو. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی عقل مندی کے ساتھ اور ذہانت کے ساتھ ایک فیصلہ کیا، اور آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بیعت کر لی کہ میں نے خلیفہ. وہ سب نے بیعت کر لیا. لیکن بیعت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کیا ہوں؟ اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں. انہوں نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں میں ان کی تنفیذ رکھی. پھر انہوں نے اپنی وفات کے وقت عشرہ مبشرہ میں سے جو بھی بچ گئے تھے اس وقت ان کی کمیٹی بنا دی کہ آپس میں کر لو فیصلہ کر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اصلاً ابھی خلیفہ کس کا ہوں؟ اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ ہوں. ابھی یہ ایکسٹینشن چل رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. مشورہ بھی ہو رہا ہے، رائے بھی لی جا رہی ہے، لیکن اصلاً کیا ہے حضور. یہ امتیازی شان ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ آج کے دور میں وہ کیٹیگرائزیشن نہیں کی جا سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دیا یہ تم میں عشرہ مبشرہ، یہ 10 آدمی وہ ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی. یہ اصحاب بدر ہے، یہ اصحاب شجرہ ہے، یہ جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی، بیعت علی الموت کی تھی. اچھا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے. ایک کیٹیگرائزیشن یہ بھی تھی، ایک درجہ بندی یہ تھی. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے.
کے اپنے اپنے درجے تھے. یہ درجہ بندی آج نہیں ہو سکتی. یہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگر کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ خلافت راشدہ آج کی دنیا میں آ جائے وہ ناممکن ہے. وہ خاصہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے اپنے تربیت یافتہ لوگ تھے جن کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی. آج کہاں سے لا سکتے ہیں؟ آپ کسی میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے معاذ اللہ کہ میں ابو بکر کے مقام یا عمر کے مقام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہاں کی دعویٰ کر سکتا ہے؟ آج اب ذرا میں چاہ رہا تھا کہ یہ جو جوڑ جوڑا ہے آج دنیا میں خلافت کیسے ہے وہ اسی طور پر ہوگی کہ جو ہوئے عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے. لیکن یہ خوف یا علامہ اقبال نے کہا کہ شیطان کو یہ خوف ہے کہ عصر حاضر کے تقاضے ہیں کہ لوگوں کے اندر حقوق کا تصور ابھرا. اس تصور کے تحت لوگ اپنا حق چاہتے ہیں, اختیار چاہتے ہیں. اب یہ اختیار لوگوں کو منتقل ہوگا اور وہ چاہے صدارتی طریقے سے چاہے پارلیمانی طریقے سے اپنا نمائندہ بنائے گا, لیکن اس کے اوپر قدغن لگ جائے گی. اور وہ قدغن کیا لگے گی کہ تم مانو گے کہ حاکم اصل میں کون ہے؟ اللہ ہے اور ہم اس کے نمائندے ہیں اور ہم کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف. اب بعض چیزوں میں تو اللہ اور اللہ کے رسول نے واضح احکامات دیے ہیں, ان میں تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. عوامی حاکمیت, جمہوریت یہ کس درجے میں رہے گی کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول نے وضاحت نہیں کی, جن احکامات کے بارے میں تشریح نہیں کی, وہاں وہ اپنی اکثریتی رائے سے اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف نہیں ہوتی بات, احکامات کے خلاف, وہاں اپنا فیصلہ کر سکتا ہے. یہ جمہوریت اس درجے میں رہے گی تو اسلامی بھی رہے گی, کیونکہ لوگ سمجھتے آج کی زبان میں اسے اسلامی جمہوریت کہہ لیں یا خلافت کہہ لیں تب یہ ایک بات ہو جائے گی. تو یہ فرق ہے. اگر اس کنڈیشن کو ہٹائیں گے جمہوریت کے ساتھ سے تو یہ کفر ہو جائے گا. اگر محض یہ کہہ دیا جائے کہ یہ حاکمیت عوام کی ہے اور عوام مل کر جو مرضی فیصلہ کر لیں, عوام مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ سود جائز ہے, عوام سارے مل کر فیصلہ کر لیں کوئی نکاح کی ضرورت نہیں ہے, عوام سارے مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ مرد مرد کی شادی جائز ہے جیسے دنیا میں ہو رہا ہے, تو یہ کفر ہے. لیکن عوام مل کر اگر اس دائرے کے اندر رہتے ہیں تو یہ اسلامی جمہوریت بھی ہوگی. اصلاً نام تو اس کا خلافت ہے, لیکن آج کی دنیا میں سمجھانے کے لیے یہ تو اس بات کو سمجھ لیں. اس کی بھی مثال سے میں نے باہر یہ بات آپ کو سمجھائی کہ اگر آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں تو آپ مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ مہمان آ رہے ہیں, ان کو چائے پلائیں, ان کو لسی پلائیں, ان کو کافی پلائیں, ان کو شربت پلائیں, اکثریتی رائے سے فیصلہ. پورے گاؤں میں مہمان آ رہے ہیں, آپ سارے اکٹھے ہو کر فیصلہ کرتے ہیں کہ مہمانوں کی خدمت کیسے کریں, ٹکے بنانے ہیں, بریانی پکانی ہے, جو کرنا کرنا. لیکن اگر سارے گھر والے مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ مہمان آ رہے ہیں تو ان کو وسکی پلانی ہے, اب یہ آپ دائرے سے باہر چلا, یہ کفر, یہ آپ نہیں کر سکتے. سارے گاؤں والے مل کے بنے آج کل بارنے پمپ پھرنے دو چاری یا کوڑی پکائی دے کل خرچہ کرنا ہوگا, اب یہ دائرہ نکل گیا. یہ نہیں کر سکتے. جہاں اللہ اور اللہ کے رسول نے احکامات واضح دیے, کیونکہ اللہ کے رسول کو یہ اختیار حاصل تھا کہ اللہ کے احکامات کی بھی تشریح وہ کریں. مثلا قرآن حکیم میں آ گیا کہ ایک آدمی دو سگی بہنوں کو جمع نہیں کر سکتا, بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتا. یہ اللہ کا حکم قرآن میں کہ دو بہنوں سے بیک وقت نکاح نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تشریح کی
کہ پھوپھی اور بھتیجی اور خالہ اور باجی کو بھی ساتھ میں اکٹھے نکالے تھے. خالہ باجی اپنی نہیں، جس خاتون سے آپ شادی کر رہے ہیں وہ چاہے آپ کی کوئی رشتہ دار نہیں، اگر آپ کے نکاح میں ایک خاتون ہے، کوئی بھی ہے، کسی بھی قبیلے کی، چاہے لاہور سے آپ نے کی ہے، آپ اس کے ہوتے ہوئے اس کی بھتیجی یا بانجی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، وہ بھی حرام. اسی طرح کوئی خاتون ہے آپ کے نکاح میں تو اس کی خالہ سے یا پھوپھی سے بھی نہیں کر سکتے. بیک وقت ان دونوں کو نکاح میں نہیں کر سکتے. ہاں ایک طلاق ہو وہ چلی جائے پھر دوسرے سے کر سکتے. جیسے میں نے کہا نا دو بہنوں کو تو سے یہ مراد نہیں آپ کی بہنوں کو آپس میں وہ بہنیں ان سے نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریح کر دی جن احکامات کی اور اللہ نے وہ احکامات دے دیے، ان میں اب دنیا میں کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ تبدیلی کرے. جہاں انہوں نے کھلی چھوڑ دی ہے وہاں اوپن چھوڑ دی ہے وہاں عوام مل کے فیصلہ کریں. اب ایک مسئلہ آج کے دور کا وہ میں آپ کے سامنے یہ جو کنفیوژن پیدا ہوئی ہے خلافت اور جمہوریت میں اور صدارتی اور پارلیمانی نظام میں، جو پارلیمانی نظام سے مسئلے حل نہیں ہو رہے، صدارتی نظام ہے. اب یہ بھی بات ہے، اس کے پیچھے اصل جو شے ہے اس کو پہچانے. اصل میں بعض اوقات بڑا اچھا کام بھی ہو، آدمی کی نیت خراب ہو، بے ایمان ہو، کام وہ سب نے اچھا ہی پیش کرے. بڑے سیاستدان تھے لوگ، بڑے مٹھیاں پیاریاں گلاں کرتے آنے یہ نہ کری نا، یہ بڑی اچھی گل، لیکن ان کی نیت اچھائی کی نہیں ہوتی، نیت خراب ہوتی. اور یہ فرما دیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کام کی نیت اور ہو، سب نے تمہاری اچھائی کا، حتیٰ کہ دین کا کام بھی اگر انسان بدنیتی سے کرے تو اس کے نتیجے ہوتے ہیں. اصل جو بدنیتی نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا یہ قانون جیسا تیسا بھی ہے، اس میں 3-4 چیزیں بڑی صحیح ہو گئی، آج نہیں ہو سکتی. پوری دنیا میں ہمارے قانون میں یہ طے ہو گیا کہ حاکمیت کس کی ہے؟ اللہ کی. قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ہم پاکستان کے عوام حاکمیت کا دعویٰ نہیں کرتے، حاکمیت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی. ہم اس کے نمائندے ہیں. یہ دنیا میں سعودیہ کے قانون میں نہیں. اچھا اس کی عملی تنفیذ کے طور پر اچھا پھر کریں گے کیا پارلیمنٹ میں؟ وہ بھی طے کر دیا گیا، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپبلک ٹو دا قرآن اینڈ سنہ. قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کرے. مطابق نہیں ہو سکتی، ہر بات قرآن کے مطابق نہیں ہو سکتی، نہ سنت کے مطابق ہو سکتی. خلاف نہ کریں. ہر چیز کو تو آپ قرآن اور حدیث سے تو نہیں جوڑ سکتے. آج کی دنیا کے جو نئے مسائل لیکن اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. لہذا یہ طے ہو گیا کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنائے. یہاں بیٹھے اچھا یہ چیزیں پھر بھی چکر دے دیے گئے اوپر نیچے، لیکن 2-3 چیزیں اور ایسی ہیں کہ جو دنیا ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. ایک ہے ختم نبوت کا مسئلہ، توحید رسالت کی سزا، قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینا. یہ ایسی چیزیں کسی وقت ہو گئی اب دوبارہ نہیں ہو سکتی. آج اگر قادیانیوں کو بھی کافر قرار دینا پڑ جائے نا تو دے نہیں سکتے ہیں پارلیمنٹ کی طرف. اتنے ابہام اور اتنی میسج ہے، وہ تو خود اس وقت نہیں دے سکتے تھے. صرف مرزا طاہر سے غلطی ہوئی جس کی بنیاد پر پکڑا گیا. اس نے تشریح کی تھی کہ ہم جس نبی کو مانتے ہیں یہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں ہے. آئندہ تو نبی آئے گا وہ حضور کی شریعت کے مطابق آئے گا، ان کی مور لگی ہوئی آئے گی. تشریح اس نے کر لی. اب کوئی اس طرح کی بات کرے تو کیا کرے؟ ایک سوال کیا کہ اچھا یہ باتیں ساری ٹھیک ہے،
ہم تمہیں کافر نہیں سمجھتے، لیکن اگر کوئی مرزا پر ایمان نہ لائے تو اسے کہا کافر ہے۔ اگر وہ یہ غلطی نہ کرتا تو ہم قیامت تک کافر نہیں قرار دے سکتے۔ اگر وہ کہتا کہ جو نہیں ایمان لاتا وہ بھی مسلمان ہے، خیر ہے، تو کیسے کافر قرار دے؟ جب اس نے اسمبلی میں کہا کہ جو مرزا غلام محمد قادیانی پر ایمان نہیں رکھتا کافر ہے، یہ شک مل گئی اسمبلی کو کہ یہ ہمیں کافر سمجھتا ہے، انہوں نے سب کو مل کر اس کو کافر قرار دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے نکالا دیا آسانی ہوتا۔ اب انہیں احساس ہو رہا ہے یہ غلطی ہو گئی ہے، ہمیں بھی مسلمان سمجھتا ہے۔ اب اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہے، ایک ختم نبوت پر، توحید رسالت پر اور اس پر اب بڑی کوششیں ہوئی، چھپ چھپا کے ہو جائے، ایسے ہی ڈرافٹ پاس ہو جائے، پیسے دے کر ہو جائے، ممبران کو خرید کر ہو جائے، یہ نہیں ہو رہا۔ ساری کوششیں دنیا کر چکی ہے، یہ نہیں ہو رہا۔ لہذا اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سارا دستور غیر اسلامی ہے، منافقانہ ہے، ہوگا، لہذا یہ پورا دستور ختم کر دیا۔ کلی شیخ ختم کرنے دے نہیں پتہ لگی گا کہ یہ سارا ختم کر چھوڑا نواں ہی نہ دھیرا بن رہا تو بنائی بھی کتنے دے یہ جانے نے بن لہذا اب جو تحریک شروع ہوگی پاکستان میں وہ اس دستور کے خاتمے کی ہوگی کہ دستور ختم کر دیں، کوئی صدارتی نظام لے آئے، کوئی یہ کر دیں، وہ کر دیں، یہ ترقی میں رکاوٹ ہے، یہ رکاوٹ، باتیں یہ سب نے ہوگی، لیکن اصل میں ہوگا کہ یہ دستور ختم کریں، اور کیوں ختم کریں اس میں یہ اسلامی شکل۔ تو اس حوالے سے ہمیں چوکس رہنا ہوگا کہ بات بڑی اچھی بھی آئے، دلچسپ بھی آئے، لیکن اس کی نیت خراب ہو کرنے والے کی تو اس میں چوکس رہنا۔ اور یہ بات اب مل جائے گی میری اس پچھلے مہینے کے جمعے سے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو بصیرت دے، اتقوا فراست المومن، اس سے بچے تو وہ صحیح چیز کے تہ میں بھی دیکھنے کے اس میں شرارت ہے۔ یہ اللہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کام ہم صحیح نیت سے اور صحیح ارادے سے کر گزرے اور کرانے والے کی نیت خراب ہو تو ہمارا پرڑا دوسرے سیکٹر سے۔ تو میرا تو یہ خیال یہ ہے کہ اس مہم میں یہ جو آئندہ مہینہ اٹھے گی کہ دستور کی مساق لپیٹ دی جائے، یہ ہمیں نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اس دستور کو ختم کریں لیکن پہلے نیا دستور منظور کریں۔ دیکھو نا بھائی کوئی آدمی آ ہے کہ نسل میں کپڑے آدھے لوائی چھوڑ پہلے نوے سیراسوں کا رسول لوانے چاہیے نا کہ پہلے ہم نگے ہوئی کلی رہا تے ننگا جیتے نے چکرہ سے تو پہلے ہم نگے نہ ہویا بڑی گزارش جائے پہلے نہ ہو کہ جو ہم نوہ دستور ہمیں جو سڑائیے ہو جو منظور کرو جو دکھنے آکے وہ دستور ٹھیک ہو تو ٹھیک ہے، اسی ختم کری تو چنگا بات ہے یہ سب جڑا نوہ آدھے وہ پتہ ہے نہ جڑا تھیا اس کی بھی مکائی چھوڑا کپڑے تو اس نوے ہم لگے ہو تو پہلے آپ نے نوے چھوڑا دلے ہم سو تو دکھ سکتا۔ تو اس اندازے کے ساتھ میرا یہ خیال ہے کہ اس دستوری مہم کو اس انداز میں دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔